نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی بے قصور پر اعتراض کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی بندہ کسی کے بارے میں بری خبر دے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو پہلے اس کی تحقیق کرو کہ وہ بات کتنی صحیح ہے۔ میں یہ آیت مبارکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک کلپ میرے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تھی اور آپ نے شراب پی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کے ذہن پہ اثر تھا اور نماز کے اندر خلل آیا۔ تو اس پر وہ بار بار لوگ اس کو چڑھا رہے ہیں فیس بک کے اوپر کہ دیکھو یہ خارجی ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، بلکہ یہ بھی سنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا باپ بھی ایسا تھا۔ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کلپ ریکارڈ کروانا پڑ رہی ہے کہ یہ آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ یہ تھی کہ ٹی وی تکبیر ٹی وی کے اوپر ہمارا ایک پروگرام تھا، اس کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ یہ صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ میں نے صرف حدیث پڑھی ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی ہے کہ یہ ہم اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت علی شراب پیتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے اور پھر اس حدیث کے بارے میں پھر اگلا پروگرام ہم نے کیا جس میں بڑی تقریباً 2.5 گھنٹے ہماری بحث ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے بے شک صحیح کہا ہے لیکن دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا۔ امام حاکم نے اس حدیث کے ضعف پر بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں، وہ سارے ہم نے بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث صرف پڑھ کر سنائی ہے۔ تو اب جو لوگ یہ سارا شور مچا رہے ہیں وہ صرف اس کلپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہم نے اس حدیث کا ضعیف ہونا بیان کیا اس کو وہ بیان نہیں کر رہے۔ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا نہیں ہے کہ میرے جیسا آدمی جس کی ساری زندگی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے گزری ہے اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے عظمت اہل بیت رسول، عظمت اہل بیت رسول، یہ میں نے خود لکھی ہے اور یہ کتاب اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اس کے متعدد ایڈیشن اس کے جا چکے ہیں، بار بار چھپ رہی ہے الحمدللہ۔ اور جس بھی سنی عالم دین کے پاس پہنچی ہے انہوں نے بہت تعریف کی ہے اور اس کی بہت انہوں نے داد تعریف دی ہے۔ تو اس میں نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہر ایک فرد اہل بیت کی الگ الگ تعریف اور قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں ان کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ سب سے پہلے تو میں نے اہل بیت کے اجتماعی فضائل و محامد بیان کیے، پھر جناب علی المرتضیٰ کے لیے الگ باب ہے، پھر جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ باب ہے، پھر جناب امام حسن کا باب ہے، پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے، پھر واقعہ کربلا پورا بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تمام ائمہ اہل بیت، جناب امام زین العابدین کے فضائل، امام باقر کے فضائل، امام جعفر صادق کے فضائل، امام موسیٰ کاظم کے فضائل، حضرت امام علی رضا کے فضائل، حضرت امام
علی تقی کے، امام محمد نقی کے، اور امام حسن عسکری کے، اور جو آخر میں قیامت کے قریب آنے والے حضرت امام مہدی ہیں ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ساری، یعنی پورے 12 ائمہ کے فضائل ہم نے بیان کیے ہیں، کیونکہ ہم ائمہ اہل بیت کی غلامی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی شان بیان کرنے والے لوگ ہیں، زندگی اسی میں گزر گئی ہے۔ اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی زندگی بھی اسی راہ میں گزری ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے تحفہ جعفریہ 5 جلدوں میں رد شیعہ میں، اور پھر عقائد جعفریہ، عقائد شیعہ کے رد میں، پھر فقہ جعفریہ شیعوں کی فقہ کے رد میں، اس کے اندر عقائد جعفریہ کے اندر ایک پورا جز ہے، یعنی آپ کی کتاب کا قریباً 300-400 صفحات کا، جو صرف فضائل اہل بیت کے اوپر لکھا گیا ہے۔ سبحان۔ تو جن لوگوں کی شان، اور پھر میری اپنی شاعری جو میں نے مولا علی کی شان میں کی ہے، اور جناب خاتون جنت کی شان میں کی ہے، اور کربلا کے واقعہ کے بارے میں جو دردناک وہ قصہ تھا، اس کو میں نے جس انداز میں وہ لکھا ہے، وہ میری کتاب کلام طیب کے اندر ایک پورا جز ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت میں، جو میرا کلام ہے، کافی سارا کلام ہے۔ تو یہ ساری باتیں عوام کے سامنے ہیں کہ ہم تحریری طور پر، تقریری طور پر، پھر نظم میں، نثر میں، ہر انداز میں اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی موت عطا فرمائے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں اس طرح کی الزام تراشی کرنا اور اس طرح کی بہتان بازی کرنا، یہ میں اب کیا کہوں کہ یہ کن لوگوں کا کام ہے۔ قرآن پاک اس طرح کے واقعات کن لوگوں کو بیان کرتا ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے اوپر بہتان بازی کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ بہتان بازی، یہ الزام تراشی، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا کام ہے، اور اس کی ذریت کا کام ہو سکتا ہے، کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔